بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید میں 30واں باب اس طرح قائم کرتے ہیں: باب قول اللہ ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ۔ شیخ الاسلام یہ باب قائم کر کے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ محبت عبادت کے انواع میں سے ایک نوع ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے کے ساتھ ساتھ اسی طرح کی محبت غیر اللہ سے بھی رکھے تو وہ شرک اکبر کا مرتکب ہوگا اور اسلام سے خارج ہو جائے گا، جیسا کہ مشرکین تھے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اوروں کو اللہ کا شریک ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے رکھنی چاہیے، اور ایمان والے اللہ سے محبت میں بہت سخت ہیں۔ جب محبت عبادت کے انواع میں سے ایک نوع ہے اور عظیم ترین عبادت ہے جو غیر اللہ کے ساتھ کرنے کی وجہ سے شرک اکبر ہو جائے گا، تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے مناسب سمجھا کہ اس باب کو قائم کر کے اس مسئلے پر امت کو متنبہ کریں۔ علماء نے محبت کی دو قسمیں ذکر کی ہیں۔ پہلا ہے محبت العبودیہ۔ یہ محبت عبودیت ہے جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنی چاہیے، جس میں اپنے محبوب یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ انتہائی تذلل پایا جاتا ہے، جو غیر اللہ کے لیے کرنا جائز نہیں۔ جس طرح غیر اللہ کے لیے سجدہ غیر اللہ سے تقرب کے لیے ذبح غیر اللہ کے لیے نظر نہیں مانی جا سکتی، اسی طرح غیر اللہ سے محبت عبودیت بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ محبت عبودیت میں تذلل اور انکساری، خضوع اور محبوب کی اطاعت پائی جاتی ہے، اور یہ تنہا اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ علماء محبت کی ایک تعریف یوں بیان کرتے ہیں: غایت الذل مع غایت الحب، انتہائی محبت کے ساتھ انتہا درجے کا تذلل۔ عبادت میں 3 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے: نمبر 1 محبت، نمبر 2 خوف، نمبر 3 رجا یعنی امید وابستہ رکھنا۔ یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ پائی جانی ضروری ہیں۔ یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ پائی جائیں تو عبادت متحقق ہوگی اور کارآمد ہوگی، اور اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ پائی جائے تو اگرچہ وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور حج کرے، اس کی عبادت صحیح نہیں ہوگی۔ علماء بیان کرتے ہیں: من عبد اللہ بالمحبت فقط فهو صوفی۔ جو شخص فقط اللہ تعالیٰ سے محبت روا رکھ کر اس کی عبادت کرے تو وہ صوفی ہے، کیونکہ صوفیہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت فقط محبت کے ساتھ کرتے ہیں، جہنم کے خوف سے اور جنت کے لالچ میں ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، تو یہ گمراہی ہے۔ ومن عبد اللہ بالرجاء فقط فهو مرجی۔ جو شخص اللہ کی عبادت کرے محض امید وابستہ رکھتے ہوئے تو وہ مرجی ہے۔ مرجیہ ایک فرقہ ہے۔ مرجیہ اعمال کو ایمان کے مسمى سے خارج مانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کلمہ پڑھنے سے آدمی مومن بن جاتا ہے، اب اس کے بعد جتنا گناہ کرے اس کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی حرف نہیں آئے گا، کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ایک گنہگار آدمی اور جبرائیل علیہ السلام کا ایمان دونوں برابر ہیں۔ ومن عبد اللہ بالخوف فقط فهو خارجی۔ جو شخص اللہ کی عبادت محض خوف کے ساتھ کرے تو وہ خارجی ہے۔
क्योंकि खवारिज हर मुर्तकिब गुनाह कबीरा को काफिर कहते हैं और कहते हैं वो मुखल्लद फिन्नार होगा, लिहाजा वो खौफ के मारे गुनाह कबीरा से बचते हैं कि कहीं काफिर न ठहर जाए। जबकि अहल सुन्नत वल जमात, तमाम अहल हदीस इन तीनों अमूर को इकट्ठा मानते हैं और इबादत के तमाम अनवा अल्लाह के हुक्म की बजा आवरी करते हुए सर अंजाम देते हैं। मोहब्बत की दूसरी किस्म ये मोहब्बत आम है, मोहब्बत उबूदियत की तरह नहीं है। इसकी 4 किस्में बयान की जाती हैं। पहला है तबी मोहब्बत, जैसे हर इंसान खाने पीने की अनवा और दीगर मलज़्ज़ात से मोहब्बत रखता है और उन्हें पसंद करता है, तो यह मुबाह है। नंबर 2 मोहब्बत ताज़ीम, जैसे औलाद अपने वालदैन से करते हैं तो औलाद को अपने वालदैन से एहतराम के साथ पेश आना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वालदैन हमेशा औलाद के साथ भलाई करते हैं और उनकी बेहतर से बेहतर तरबियत करते हैं। लिहाजा औलाद को उनकी ताज़ीम करना चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए, उनका हमेशा हुक्म बजा लाना चाहिए। इसका हमें शरीयत हुक्म देती है। नंबर 3 शफ़क़त वाली मोहब्बत, जैसे वालिद अपने औलाद के साथ, छोटों को साथ मोहब्बत रखता है, शफ़क़त रखता है, प्यार करता है, तो वालिद अपनी औलाद से उन पर शफ़क़त करते हुए मोहब्बत करता है। अगर वो उन्हें डांटता भी है तो उन पर शफ़क़त मकसूद होती है, उनकी भलाई मकसूद होती है। नंबर 4 मोहब्बत मुसाहबत, जैसे कोई किसी के साथ रहे और ज़्यादा दिनों तक ज़िंदगी गुजार ले तो उसके साथ तभी मोहब्बत हो जाती है। जैसे एक जगह काम करने वाले लोग एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं, या कोई तिजारत में पार्टनर हो जाए तो उसके साथ मोहब्बत हो जाती है, या बहालत सफ़र किसी से दोस्ती हो जाए तो उससे मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत की ये अनवा इबादत नहीं है, क्योंकि उनमें तज़ल्लुल व इनकिसारी और खुदू नहीं पाया जाता है। मुशरिकीन अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं क्योंकि वो उसकी रबूबियत के मोतरिफ हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत अल्लाह के साथ खालिस नहीं है, क्योंकि उन्होंने मोहब्बत वाली इबादत में दूसरे माबूदों को भी शरीक बना लिया है और उनसे ऐसी मोहब्बत रखते हैं जैसे अल्लाह से रखनी चाहिए थी। इसीलिए वो उन माबूदों के साथ तज़ल्लुल व इनकिसारी, खुशू व खुदू और उनका तक़र्रुब हासिल करने के लिए सब कुछ कर डालते हैं। उनके ऊपर चढ़ावे भी चढ़ा लेते हैं, सजदा भी कर लेते हैं, और जो उनके दिल में आए उनका तक़र्रुब हासिल करने के लिए कर लेते हैं। तो इन मुशरिकीन ने अल्लाह और गैरुल्लाह से मोहब्बत को बराबर कर दिया। यही शिर्क अकबर है। यही काम आजकल कब्र परस्त हजरात भी करते हैं। कब्रों पर कुब्बे तामीर करना उनका वतीरा बन गया है, जैसे कि अगर वो ये तामीर नहीं करेंगे तो दीनी एतबार से कुछ खलल रह जाएगा, उनका दीन पूरा नहीं होगा। अगर कोई इन कुब्बों और मज़ारात के खिलाफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाए, आपकी हदीस सुनाए जो कि सही हदीसें हैं, तो उन्हें बुरा लगता है, गैरत आती है कि मज़ारात ढा दिए जाएंगे। जब उनसे कहा जाए कि आजकल जो कुछ मज़ारात पर हो रहा है ये सहाबा का तरीक़ा नहीं था, तो उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। जब उनसे कहा जाए इबादत की अनवा यहाँ सर अंजाम देने से गैरुल्लाह की इबादत ठहरती है, तो मारपीट के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उन मुशरिकों को मालूम होना चाहिए कि मोमिन अल्लाह से मोहब्बत में बड़े सख्त होते हैं। तो शेखुल इस्लाम ने यह बाब कायम किया है। तो यहाँ से उन कल्बी इबादात का बयान शुरू होता है जो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए ख़ास हैं। अक़ीदे तौहीद की तकमील के लिए उन कल्बी इबादात को भी सही तौर पर सिर्फ अल्लाह के लिए बजा लाना ज़रूरी है। शेखुल इस्लाम ने कल्बी इबादात में सबसे पहले मोहब्बत का जिक्र किया है
اور یہ بیان کیا ہے کہ انسان کو ہر چیز حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کی یہ محبت عبادت ہے کہ انسان کا اپنے محبوب یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اس قدر گہرا ہو اور اس کے ساتھ اس قدر محبت ہو کہ وہ بخوشی اس کے ہر حکم کو بجا لائے اور اس کے ہر ممنوع بات سے اجتناب کرے۔ یہی جذبہ دین کا ستون اور اصلاح قلب کی بنیاد ہے۔ ایسا مضبوط اور گہرا تعلق صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ غیر اللہ کے ساتھ ایسا تعلق رکھنا بہت بڑا شرک ہے۔ شیخ الاسلام نے باب قائم کرنے کے بعد قرآن مجید کی یہ 2 آیتیں ذکر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کو اللہ کا ہمسر اور شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ نیز اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ اگر تمہارے آبا، بیٹے، بھائی، بیویاں، عزیز و اقارب اور جمع کردہ مال اور تجارت جس کے مات پڑنے کا تمہیں خدشہ رہتا ہے اور تمہارے گھر جو تمہیں پسند ہیں، یہ چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ یعنی عذاب لے آئے، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نصیب نہیں کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں غیر اللہ سے زیادہ محبت رکھنا اور محبت میں غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ سے مقدم سمجھنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے۔ لہذا توحید کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ہر محبوب شے پر فوقیت دے۔ ایک مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتا ہے تو وہ دراصل اللہ ہی سے محبت ہے، نہ کہ اللہ کے مقابلے میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے۔ اس آیت کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے تو اس سے مراد ہدایت توفیق ہے، یعنی اسے اللہ کی طرف سے ہدایت کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ علماء مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مکہ میں رہے اور ہجرت نہیں کی، محض اپنے اموال، اپنے گھروں اور اقارب کی وجہ سے۔ تو ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر ان چیزوں کو ترجیح دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دھمکی آمیز الفاظ استعمال کیے اور کہا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم یعنی عذاب لے آئے گا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کے بارے میں فرمایا لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، کہ فقراء مہاجرین جو اپنے گھروں سے اور اپنے اموال سے بے دخل کر دیے گئے، یہ لوگ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندگی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، تو دراصل یہی لوگ سچے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کے احوال سے چونکہ باخبر ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کی مدح سرائی کی ہے۔ اس آیت کے اندر مہاجرین جو فقراء مہاجرین تھے ان کی مدح سرائی کی ہے۔ اللہ رب العالمین جہاں ان کے ظاہری اعمال کو دیکھتا ہے، ان کے باطنی اعمال سے بھی واقف ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف اور توصیف میں اس طریقے سے بات بیان کی ہے
اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اپنے ایمان میں سچے تھے، اپنے اعمال میں سچے تھے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی یہ دو آیتیں ذکر کرنے کے بعد انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی اولاد، ماں باپ اور باقی تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ رکھے، یعنی میری محبوب چیزوں کو غیر کی محبوب چیزوں پر اس قدر مقدم جانے کہ اس کے جی میں میری محبت اس کی اولاد، ماں باپ اور تمام لوگوں کی محبت سے بڑھ کر ہو۔ یقیناً اس محبت کا اظہار عمل سے ہوگا۔ چنانچہ جو شخص اللہ کی محبت، رغبت اور اس کے خوف اور ڈر کے ساتھ اس سے محبت رکھتا ہے تو اس کی رضا جوئی کے لیے کوشاں ہوتا ہے اور اس کے ناراضگی سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ ایسے ہی جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے گا وہ آپ کی رضامندی کا خواہاں اور آپ کی ناراضگی سے دور رہنے والا ہوگا۔ تو ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں، اور جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو بلکہ آپ کے ساتھ بغض ہو، آپ کے احکام و فرامین سے بغض اور نفرت ہو، تو ایسے لوگ کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر بعد اذ انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یقذف فی النار۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ تین اوصاف جس آدمی میں ہو وہ ان کی بدولت ایمان کی مٹھاس پا لیتا ہے۔ نمبر ایک، وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب سمجھے۔ نمبر دو، کسی سے محبت کرے تو محض اللہ کے لیے، کسی دنیاوی غرض کے لیے نہ ہو۔ نمبر تین، اللہ تعالیٰ سے اسے کفر سے بچا لیا، اللہ تعالیٰ نے اسے کفر سے بچا لیا ہے تو اب وہ کفر کو اس طرح ناپسند کرے جس طرح آگ میں ڈالا جانا اسے ناپسند ہے۔ تو اس سے وہ مٹھاس اور حلاوت مراد ہے جو ایمان کی تکمیل کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے اور مومن اپنی روح میں اسے محسوس کرتا ہے۔ ایک روایت کا الفاظ ہے: لا تجد احد حلاوت الایمان، کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نہیں پا سکتا جب تک کہ اس میں یہی تینوں مذکورہ اوصاف نہ پائے جائیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: من احب فی اللہ وابغض فی اللہ ووالا فی اللہ وعادى فی اللہ فانما تنال ولایۃ اللہ بذلک ولن یجد عبد طعم الایمان وان کثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على امر الدنيا وذلك لا يجدي على اهل شيئا۔ اسے عبداللہ بن مبارک نے اپنی کتاب الزہد میں بیان کیا ہے کہ جو شخص کسی سے محض اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھے اور اللہ ہی کے لیے کسی سے بغض رکھے اور کسی سے دوستی ہو یا دشمنی وہ بھی محض اللہ ہی کے لیے ہو، تو جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ولایت انہی کاموں سے حاصل ہوتی ہے، یعنی انہی کاموں سے انسان اللہ کا ولی اور محبوب بن سکتا ہے، اور کوئی بھی شخص ان امور کے بغیر ایمان کا ذائقہ اور چاشنی حاصل نہیں کر سکتا، خواہ وہ بکثرت نمازیں پڑھتا ہو یا بکثرت روزے رکھتا ہو۔ عام لوگوں کی آپس میں محبت اور تعلقات دنیاوی امور پر استوار ہیں، حالانکہ یہ عمل ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں قطعاً سود مند نہ ہوگا۔
ابن عباس رضی اللہ عنہما نے وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، قیامت کے روز ان کے سارے اسباب و وسائل ختم ہو جائیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں فرمایا یہاں اسباب و وسائل سے دوستی، محبت اور تعلقات مراد ہیں، یعنی قیامت کے جن غیر اللہ کے ساتھ یہ لوگ دنیا میں محبت کا راگ الاپتے رہے اور ان کے مجاور بن کر ان کی قبروں پر بیٹھ گئے، وہ ان لوگوں کے دشمن بن جائیں گے، ان پر لعنتیں بھیجیں گے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا ومأواکم النار۔ تم نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو وثن بنا لیا ہے، معبود بنا لیا ہے، ان کی عبادت کرنے لگ گئے ہو، ان سے محبت کرنے کی وجہ سے دنیاوی زندگی میں، پھر قیامت کے دن تم میں کا بعض کے ساتھ کفر کرے گا، انکار کرے گا، اور تم میں کا بعض پر لعنت بھیجے گا، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جبکہ مومن الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کے تحت ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، اور ان کے دلوں میں کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی کینہ، کسی قسم کا کپٹ نہ ہوگا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ ہم ان کے دلوں سے کینہ کپٹ نکال دیں گے تو وہ صوفوں پر ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، آرام کر رہے ہوں گے۔ تو شیخ الاسلام نے اس باب میں 2 آیتیں اور یہ حدیثیں ذکر کرنے کے بعد ان سے چند مسائل کا استخراج کیا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 کی تفسیر معلوم ہوئی۔ نمبر 2، سورہ توبہ کی آیت 24 کی تفسیر بھی معلوم ہوگی۔ نمبر 3، اپنی جان، اہل و عیال اور مال و منال کے مقابلہ میں سب سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ بعض اوقات ایمان کی نفی کا مطلب دار اسلام سے خروج نہیں ہوتا، بلکہ اس سے ایمان کی کمی مراد ہوتی ہے۔ نمبر 5، ایمان کی ایک چاشنی ہے، تاہم کبھی اس کا احساس ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 6، 4 قلبی اعمال ایسے ہیں جن کے بغیر انسان اللہ تعالیٰ کی ولایت حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ان کے بغیر ایمان کا ذائقہ چکھ سکتا ہے۔ نمبر 7، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین واقعات و حقائق کی روشنی میں جانتے تھے کہ عام لوگوں کے باہمی تعلقات اور میل جول محض دنیا کی خاطر ہیں۔ نمبر 8، اس باب سے وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ کی تفسیر بھی واضح ہوتی ہے۔ نمبر 9، بعض لوگ مشرک ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں۔ نمبر 10، سورہ توبہ کی آیت میں مذکورہ 8 اشیاء جس شخص کو اپنے دین سے زیادہ پیاری ہوں ان کے لیے سخت عذاب کی وعید ہے۔ نمبر 11، اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ کسی کا اپنے معبودان باطلہ سے اللہ تعالیٰ کی سی محبت رکھنا بھی شرک اکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کے رسول کا حکم بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور ہمارے اولادوں کو جب تک زندہ رہے اسلام پر زندہ رہیں اور ایمان پر خاتمہ ہو۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔